السلام علیکم۔ فرانس کی ہرزہ سرائی اور مسلم امہ۔ یہ بات کوئی نئی نہیں ہے کہ فرانس نے آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں اس قسم کی ہرزہ سرائی کی۔ فرانس نے تو 1882 میں بھی اس قسم کی گستاخانہ عمل کرنے کی کوشش کی تھی، مگر اس وقت کے مسلم حکمرانوں اور مسلم امہ نے فرانس کی جانب سے حکومتی سطح پر کی جانے والی گستاخی پر اپنے رد عمل اور غم و غصے کا اظہار امت مسلمہ نے متحد ہو کر کیا تھا، جس سے یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ اس وقت کے حاکم باعمل اور با کردار تھے، جو واقعی آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عقیدت و محبت اور ان پر جان نثار کرنے والوں کی مثال تھی۔ پھر 100 برس کسی کو جرت نہ ہو سکی کہ وہ اس عمل کو دوبارہ کرنے کی کوشش کرتا، مگر آج امت مسلمہ اور اس کے حکمران جس انحطاط اور بے راہ روی کا شکار ہیں، تو ایسے میں پھر ان صہیونی طاقتوں نے سر اٹھایا اور مل کر فرانس کی پشت پناہی کر کے مسلمانوں کی غیرت اور حمیت کا امتحان لینا شروع کیا، اور ہر 6 ماہ 1 سال کے بعد مسلم امہ کے جذبہ ایمانی کو مجروح کرتے ہیں۔ دراصل اس کی وجہ جو سب سے زیادہ فرانس کے لیے باعث تشویش بنی ہوئی ہے کہ 65 ملین کا یہ ملک، جس میں عیسائیت کے بعد سب سے زیادہ آبادی مسلمانوں کی ہے، جو لگ بھگ 8 ملین تک پہنچ گئی ہے، اور دن بدن لوگ عیسائیت سے نکل کر اسلام قبول کر رہے ہیں، جو فرانس کے لیے باعث تشویش ہے، اور جس کی بنا پر وہ اس قسم کے حربے استعمال کر کے مسلمانوں کے جذبات ابھار کر ان کو دہشت گرد اور انتہا پسندی کا نام دیتے ہیں۔ ان کا تو ایجنڈا ہی یہی ہے کہ آپ سڑکوں پہ نکلیں، احتجاج کریں، گھراؤ جلاؤ کریں، اپنا کاروبار بند کریں اور اپنی ڈوبتی ہوئی معیشت کو اور تباہ حالی کی طرف پہنچا دیں اور ان کی غلامی کرتے رہیں، جو ان کا اصل ہدف ہے۔ آج پوری مسلم امہ اپنی معیشت کو بچانے، مادیت کی زندگی میں مصروف ہے، دین و ملت کو پس پش ڈال دیا ہے، اور ایک عالمی سازش کی بدولت مسلمانوں کے دلوں کا رخ دنیاوی زندگی کی رغبت پیدا کرنے والی آسائشوں اور آسانیوں کی طرف موڑ دیا ہے، اور اس کے حصول کے لیے ہم نے حرام حلال کی تفریق تک ختم کر دی ہے۔ تو ایسے میں اسلام دشمن طاقتیں ہم پر مختلف طریقے سے حملہ آور ہوتی ہیں، جس کی ایک مثال فرانس کی ہے۔ میرے عزیز دوستوں، میرے سننے اور پڑھنے والوں، آج ہم سب کے دل دکھے ہوئے ہیں، پوری دنیا کے مسلمان سراپا احتجاج ہیں، اور کیوں نہ ہو، ہمارا تو ایمان بھی اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک ہم اپنے آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا محبوب نہ بنا لیں۔ تو آئیے اپنے حاکم وقت کو یہ بات یاد دلائیں کہ آپ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے حاکم وقت ہیں، اور ریاست مدینہ کے خواہش مند بھی تو سینہ تان کر کھڑے ہوں اور امت مسلمہ کے لیڈر بن کر سامنے آئیے اور فرانس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کریں، اور فی الفور فرانس کے سفارت خانے کو بند کریں اور اپنا سفیر واپس بلائیں۔ تا وقت ہے کہ آپ کی حکمرانی قائم ہے۔ صرف سفارتکار کو بلا کر احتجاجی مراسلہ پکڑا کر آپ اپنی ذمہ داری سے عہدہ برا نہیں ہو سکتے، بلکہ کوئی عملی اقدام اٹھانا ہوگا، اور اس مادہ پرست دنیا دار صہیونی طاقتوں کو معاشی نقصان بھی پہنچانا ہوگا، اور ان کا معاشی بائیکاٹ بھی کرنا ہوگا، اور ان کو یہ بات باور کرانی ہوگی کہ 1.57 بلین پوری دنیا میں مسلمانوں کی آبادی ہے، جو پوری دنیا کی آبادی کا 23% بنتی ہے، جو ان کے اس گستاخانہ عمل سے سراپا احتجاج ہے۔ اور اس دعا کے ساتھ کہ اے پاک پروردگار، ہم اپنے آقائے دو جہاں سے شرمندہ ہیں، ہمارے عقیدے اور ایمان کمزور ہو گئے ہیں، ضمیر بے حس ہو گئے ہیں، ہمارے ایمان کو مضبوط بنا اور مسلم دنیا کے حکمرانوں کو ایک دوسرے کے خلاف صف آرا ہونے کے بجائے اسلام دشمن طاقتوں سے نبر آزما ہونے کی قوت عطا فرما، اور اسلام کو سر بلند فرما۔ آمین۔ والسلام۔ بابر فاروقی۔